ان لوگوں کا دین یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے کہ زندگی اپنے لیے گزارنی ہے. اب یہ گنتے جائیں آپ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا اور زندگی اس مقصد پر گزارنا ہوگی. پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے گزارنا ہوگی. یعنی کہ ہماری اس زندگی کا کوئی صاحب ہے، کوئی مالک ہے. یہ زندگی اس مالک کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی، یہ شرط ہے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ زندگی اپنے لیے جینی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک کہ آیا مسلمان جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے. کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی چاہت کرے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو اس کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ازیوم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے 3 گروہ. اب ان 3 گروہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے قرآن میں. نمبر 1، وہ مسلمانوں کا وہ گروہ کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان دلوں میں داخل ہوا اور انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کیا، اور وہ چلتے چلتے وہ ایمان کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچے جن کو مومن کہا گیا. یعنی انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دے اور پریکٹیکلی وہی سب کچھ کیا جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ ان کو دیکھیں گے تو انہوں نے دین اسلام کے دونوں جو شاخیں ہیں، دونوں جو پہلو ہیں، ان کو بیک وقت پیرلل لے کر وہ چلے. جیسے جو روحانی پہلو ہے عبادات کا، جس کو عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، روحانی عبادات کا جو پہلو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو انہوں نے احسن طریقے سے پورا کیا. اور اس کا جو اصل شرعی پہلو ہے، نظام جو ہے، سسٹم آف اسلام، اس پر وہ کاربند رہے اور پوری زندگی اس طرح سے گزار دی. ایک وہ ہے. تو دوسرا گروہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان دلوں میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھا نہیں. دین اسلام کا ایک پہلو تو انہوں نے مکمل کیا، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو انہوں نے ادا کیے، لیکن ایک پورا پہلو جس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا، جو ایک اللہ کے بندے کی جو ڈیوٹی تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ کا شرعی نظام جو ہے اس کا نفاذ اور اس پر کاربند رہنا. یعنی کہ نظام مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نہ انہوں نے اہتمام کیا، نہ اس کے لیے صحیح جدوجہد کی، کوشش کی، اور نہ ہی اس پر زندگی گزاری. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یعنی یہ جو فروعی مسائل ہیں، اسی کو مکمل اسلام سمجھ کر اسی پر ساری زندگی وہ کاربند رہے، اور ظاہری سی بات ہے اپنی زندگی دین کے لیے وقف نہیں کی،
تو پھر کس کے لیے کی؟ پھر ذاتی مقاصد کے لیے کی، کہ ان کو یہ لگا کہ شاید ہم نے نمازیں پوری کر لی ہے تو اب جو چاہے کرتے رہے، وہ ساری چیزیں قبول ہیں۔ لیکن اس میں آ کر یہ دیکھیں کہ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز، مکمل نماز پڑھتے ہیں، اچھے نمازی ہیں، ریگولر روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آئیڈیل ترین جو اس وقت ہمارے ہاں ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن پر یہ پورا اترتے ہیں۔ دوسرا گروہ یہ، اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا وہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، اسلام تو قبول کر لیا، لیکن نہ اسلام کو مانا اور نہ ہی ایمان دلوں میں داخل ہوا۔ اسلام کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسلام کے حوالے سے یہ جو دونوں شاخیں ہیں اسلام کی، یعنی کہ روحانی عبادات اور شرعی معاملات، نظام، شرعی نظام جو ہے، ان دونوں سے انہوں نے انحراف کیا اور ان دونوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں پراپر، کبھی پڑھ لی اور کبھی نہیں پڑھی، پراپر نماز نہیں پڑھتے، نہ وہ رمضان کے روزے پراپر رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہی وہ رشوت سے بچتے ہیں، نہ وہ حرام خوری سے بچتے ہیں، نہ وہ سود سے بچتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کا مرکز اور محور ذاتی لغویات، ذاتی خواہشات، ذاتی مقاصد، دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے، اس عارضی دولت کے پیچھے انہوں نے اس سب کو اپنا مرکز اور محور بنا رکھا ہے، لیکن کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ تین گروہ ہیں مسلمانوں کے، آپ ان تین گروہ کو ہی کسی نہ کسی درجے میں، یعنی کہ کچھ تو بڑی شدومت کے ساتھ، اب یہ جو آخری گروہ میں نے گنا ہے ہمارا مسلمانوں کا، یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے 99% مسلمان وہ ہیں جو اس طرز پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو آخری گروہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، جو روحانی عبادات ہیں جتنی بھی، ان کا اہتمام نہیں کرتے، وہ حلال اور حرام کی تمیز سے بالکل بالا تر ہیں، انہوں نے سود کا نظام وہی چلا رہے، رشوت کا نظام وہی چلا رہے، حرام خوری کا نظام وہی چلا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہنے کو تو یہ بھی مسلمان ہے، اب ان تین گروہوں میں فرق کیا ہے؟ اور یہی جو پیچھے ہم قرآن کا فلسفہ سمجھتے آ رہے ہیں، اس کی بیس پر ہی ہم جج کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان تین گروہوں کی کہاں پر سٹینڈنگ ہے۔ تو آئے سب سے پہلے میں تیسرا جو گروہ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہوں، کہ وہ گروہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، وہ گروہ جس نے اسلام قبول کیا، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنی خواہشات کے مطابق مکمل طور پر سیٹ کیا ہوا۔ آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو ان کا شب و روز صرف ایک ہی خواہش میں ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی دولت اور مال اکٹھا کریں، جس قدر کر سکتے ہوں، اسی کے لیے، انہی وسائل کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کی ساری صحیح جدوجہد ہے، سب کچھ وہ اسی کے لیے کر رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو مال مل جائے بائی ہک اور کروک۔ آپ ان کو دیکھیں گے مال و دولت اکٹھے کرنے میں وہ اس قدر حریص ہے کہ اپنے 24 گھنٹے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے 24 گھنٹے اسی چیز میں کھپا دیں گے، اور وہ اپنے فیوچر کی فکر کرتے ہوئے آپ کو بڑے نظر آئیں گے، اپنی اولاد کے فیوچر کی فکر کرتے ہوئے بڑے نظر آئیں گے آپ کو۔ وہ دولت اکٹھی کرنے کا کوئی ایک ڈھنگ نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ٹریڈنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، بٹ کوائن کی طرف وہ جاتے آپ کو نظر آئیں گے، وہ جناب
صبح و شام دعائیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ یا اللہ ہمیں امریکہ لے جاؤ اور ہمیں آسٹریلیا لے جاؤ اور ہمیں یورپ لے جاؤ. اللہ سے دعائیں کرو گے. یہ تو ان کی دولت کی کہانی. اور اسی میں حلال اور حرام کی تمیز بالکل بھی وہ نہیں کریں گے کہ آیا جو یہ جو دولت اکٹھی کر رہا ہوں اس میں حلال کیا اور حرام کیا ہے. ویسے تو جو قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے اس میں یہی ہے کہ اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انتہائی حقیر اور انتہائی ناقص سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ دولت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈکلیریشن اور ہے کہ اس مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر حقیر گنا ہے کہ جو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کی اس قدر حقیر ویلیو ہے. اسی حقیر چیز کے پیچھے ایسے لوگ آپ کو دیوانے اور پاگل ہوتے نظر آئیں گے، اور کچھ تو باقاعدہ طور پر آپ کو خود یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ ہم دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان لوگوں کی زندگی کا سٹیٹس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان لوگوں کی زندگی کا سٹیٹس یہ ہے کہ مال و دولت، عیش و عشرت اور دکھلاوا، یہی سب کچھ ہے ان کی زندگی کا مقصد، یہی ان کا سٹیٹس ہے. بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا بینک بیلنس، یہی ان کی زندگی کا مقصد اور یہی ان کا سٹیٹس ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ قانونی طور پر تو چونکہ آپ اگر ان کا شناختی کارڈ پڑھیں گے تو اس کے اوپر مسلمان لکھا ہوگا، ڈیفینیٹلی دے آر مسلم، نام بھی ان کا مسلمانوں والا ہے، ہم ہی میں سے ہیں، قانونی طور پر تو مسلمان ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام حلق سے نیچے اترا ہی نہیں، یعنی کہ صرف زبان کی حد تک ان کا اسلام ہے، اسلام ان کا حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے. اب جب حلق سے نیچے اترا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا ذائقہ انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے. اب آتے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کس طرز پر چلتی ہے، یعنی کہ ان کا دین کون سا ہے. یاد رہے زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے، وہ قوانین جن قوانین کے تحت زندگی گزاری جاتی ہے، وہ حدود جن حدود میں رہ کر زندگی گزاری جاتی ہے، اس کو دین کہتے ہیں. تو ان لوگوں کا دین کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. ان لوگوں کا دین یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں کا ٹارگٹ کیا ہے کہ زندگی اپنے لیے گزارنی ہے. اب یہ گنتے جائیں آپ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا اور زندگی اس مقصد پر گزارنا ہوگی، پوری کی پوری زندگی اللہ کے لیے گزارنا ہوگی. یعنی کہ ہماری اس زندگی کا کوئی صاحب ہے، کوئی مالک ہے، یہ زندگی اس مالک کی مرضی کے مطابق گزارنی ہوگی، یہ شرط ہے. تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ زندگی اپنے لیے جینی ہے. دوسرے نمبر پر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہو؟ ان کی زندگی کا مقصد ذاتی ترقی، دولت، شہرت اور جھوٹی عزت کمانا ہے. ان کی زندگی کا مرکز اور محور یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. حالانکہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک خاص مقصد کے ساتھ، ایک خاص آبجیکٹو کے ساتھ پیدا کیا، اور شرط یہ تھی کہ اس نے اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے ساتھ گزارنی ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ اس زمین پر آنا ہے، یہاں کے سارے مسائل کو اس طرح سے آرگنائز کرنا ہے کہ ان کے ذریعے سے ایک سوسائٹی بنائی جائے اور اس سوسائٹی پر اللہ کا قانون نافذ ہو، اور انسان کیا کرے، اس کے انفاذ کے لیے اپنی زندگی گزار دے.
یہ زندگی کا مقصد تھا. لیکن ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو ان کو یہ مقصد پتہ تک نہیں ہوگا. وہ اس کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کریں گے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے. وہ آپ کو اور ہی اپنی خواہشات کے مطابق اپنے جو مقاصد ہیں وہ سیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد ان کی زندگی کا طرز کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، وہ اپنی زندگی میں متاثر کس کس چیزوں سے، کن کن چیزوں سے ہوتے ہیں. مختلف وہ چیزیں، دولت شہرت تو ہو گئی، ان کی زندگیوں میں ان کے آئیڈیل جو ہے وہ شوبز کا نظام ہے. زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں شوبز. انہوں نے گلیمر کو اور شوبز کو اپنے لیے اسٹینڈرائز کر رکھا ہے. ان کے لیے ان کے جو محسن ہیں، ان کے جو آئیڈیل اور فیورٹ ہیں وہ کون ہے؟ نمبر ون پر کوئی سنگر، میل یا فیمیل، کوئی ڈانسر، کوئی ایکٹر. یعنی کہ شوبز سے متعلق جتنے بھی، اب میں سخت الفاظ نہیں کہتا ان کے لیے، حالانکہ ہے تو سخت الفاظ ہی، وہی سب ان کے آئیڈیل ہیں. انہوں نے انہی کو آئیڈیلائز کر کے رکھا ہوا ہے. اس گلیمر کے پیچھے، اس جھوٹی خوبصورتی کے پیچھے آپ کو وہ دیوانے نظر آئیں گے. انہی کو انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے. ہر ایک نے اپنا ایک قبلہ اپنا بنا رکھا ہے وہاں پر، یعنی کہ اپنا ایک وہ آئیڈیل کو فیورٹ بنا رکھا ہے جس کو وہ سجدہ کرتے ہیں، جس کو وہ پوجتے ہیں. اور پھر وہ کرتے کیا ہے؟ وہ اپنی ذاتی زندگی میں انہی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ان کا دین ہے، یہی ان کا دین ہے. اور یہ لوگ دولت کی ہرس میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو دولت کی ترقی جو ہے وہ ایک اعلیٰ لیول کی ترقی چاہیے. اس کے لیے ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ کبھی مطمئن اور خوش نہیں ہوں گے. اور اعلیٰ دولت کمانے کے لیے انہوں نے اپنا ایک آئیڈیل سیٹ کر رکھا ہوگا کہ کوئی امریکہ کو کسی نے آئیڈیل کیا ہوا ہے، کسی نے یورپ کو، کس نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو، کس نے چائنا کو. یعنی کہ ان ممالک کو انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے اور وہ اس دولت کو کمانے کے لیے وہ یہی پلان کر کے بیٹھے ہیں، یا وہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کیسے وہاں پہنچے ان ممالک میں. اگر وہ اس کوشش میں نہیں ہے تو اس کا خواب سجا کر بیٹھے ہوئے ہو. ان کا یہی خواب ہوگا، اسی پر وہ زندگی گزاریں گے. پھر اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور آج کل جتنے بھی سورس آف اور مینز آف انٹرٹینمنٹ ہیں، یعنی کہ سپورٹس ہیں، گیمز ہیں، یا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، انہوں نے ان کو بھی اپنا آئیڈیلائز بنا رکھا ہو. ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو ان کے ساتھ گزرتا ہے. یعنی کہ ان کی جو تفریح ہے وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے. ان کی تفریح یہاں پر مکمل ہوتی ہے. انٹرٹینمنٹ کے جتنے سورسز ہیں ان سب سورسز کو انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیا ہوا ہے اور ان کے مطابق آدھی زندگی، یعنی کہ ان کی ایک زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ اس کے مطابق گزرتا ہے. انہوں نے یہاں پر بھی کسی پلیئر کو، کسی کارکن کو اپنا فیورٹ اور آئیڈیل بنایا ہوا ہے اور اس کو، اس کی پیروکاری کریں گے، اس کو فالو کریں گے. ہیں مسلمان لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ دے آر مسلم، اور وہ کسی نان مسلم ایکٹر، سنگر، ڈانسر یا پلیئر کو اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہیں. یاد رہے، خدا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کہا مانا جائے، جس کو فالو کیا جائے اسے خدا کہتے ہیں. یعنی کہ جس کے کہے کو آپ حرف آخر کر دیں وہی خدا ہوتا ہے، جس کے حکم کو آپ مانیں.
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول کو بھی تو ہم فالو کرتے ہیں، تو کیا ہم رسول کو خدا مانتے نہیں؟ رسول کو انڈوس کس نے کیا ہے؟ خدا نے۔ تو رسول کو ہم اس لیے مانتے ہیں چونکہ خدا نے ہمیں حکم دیا، بیسیکلی ہم خدا ہی کو مان رہے ہوتے ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، پہلے کیا ہے؟ اطیع اللہ، تو پھر رسول خدا نہیں بنتے، کیونکہ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ ہم رسول کو بھی تو پھر مانتے ہیں، ان کا کہاں مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ بھی خدا نہیں۔ رسول کی انڈورسمنٹ خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ نہ کہتے تو ہم نہ مانتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ بیسیکلی رسول کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے اپنے خدا بنا دیا۔ ان کا طرز عمل پورے کا پورا اینٹی اسلامک ہے، غیر شرعی ہے۔ ان کے مقاصد جو ہیں، ان کے منازل جو ہیں، وہ غیر اسلامی ہے۔ وہ اس دنیا کو اس طرح سے جیتے ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو انجوائے کرو، حالانکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کچھ اور تھا کہ یہ آزمائش ہے، اس سے گزرنا ہے تاکہ آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ ایسے لوگوں کا مکمل طور پر آخرت میں کوئی حصہ نہیں، الا یہ کہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس توبہ کو قبول کر لے۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہ لوگ آپ کو، یہ والا گروہ آپ کو بیش بہا، یعنی کہ آپ ابو 90% آپ کو یہی گروہ ملے گا۔ آج پوری سوسائٹی میں آپ گھوم کر پھر کر دیکھ لیں، یہ جو میں نے آپ کو پیمانہ بتایا ہے، کسوٹی بتائی ہے، اس پر آپ پرکھیں انسانوں کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہجوم جو ہے انسانوں کا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، آج کا ہمارا ٹاپک مسلمان ہے، آپ کو اسی گروہ میں ہجوم آپ کو نظر آئے گا۔ اباؤٹ 90% آپ کو یہی لوگ ملیں گے۔ اب آپ بتائیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پیروکار ہوگا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب بتائیں جی، کیا ان لوگوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ دین اسلام کو کے پیروکار ہیں؟ ہرگز، ان کا دین کچھ اور ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، یا ہماری خام خیالی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر میں بھی ایسا ہوں تو میری خام خیالی ہے کہ میں دین اسلام کا پیروکار ہوں۔ میں دین اسلام کا پیروکار نہیں ہوں۔ اس کے بارے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو لوگ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار ہوں گے یا چاہت کرتے ہوں گے، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ آخرت میں ایسے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ تو وہ گروہ ہے۔ اب دوسرا گروہ ہے، وہ کون سا؟ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کا ایک جو روحانی پہلو ہے، روحانی عبادات جو ہے ان کا اہتمام کیا اور ظاہری وضاحت بھی ویسی بنائی، نماز کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، حج کا اہتمام کیا، زکوٰۃ کا اہتمام کیا، حلال حرام کی بھی تمیز کی، سود سے اجتناب کیا، رشوت سے اجتناب کیا۔ اب یہ یعنی کہ آئیڈیل مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، جو آج کے ہمارے معاشرے میں آئیڈیل مسلمان گنا جاتا ہے۔ اب ان کو آپ دیکھیں گے نسبتاً یہ لوگ اچھے ہیں ان کی نسبت، آپ کو یہ شریف دکھائی دیں گے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، نماز کے لیے آپ کو یہ بلاتے ہوئے دکھائی دیں گے، اس کا پراپر اہتمام کرتے ہوئے اور خرچ کرتے ہوئے نیکی کے کاموں پر آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ، میں اس کو فراموش نہیں کر رہا، لیکن اب یہاں پر ان کے لیے بھی دین کی جو کہانی ہے وہ کیا ہو؟ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، ان لوگوں نے، کہ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم دائرہ اسلام میں آ گئے، اور ہم نے نماز روزے کا اہتمام کر لیا، ہم نے نماز روزے کا اہتمام کر لیا،
تو اب ہم مومن بن گئے، ہم نے کپڑے بھی ویسے پہن لیے، یعنی کہ ہم نے اسلام کا اپنی جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر لی ہے۔ جو کچھ اسلام میں رہ کر ہم کر سکتے تھے یا کرنا چاہتے تھے وہ ہم ذمہ داری اپنی پوری کر چکے ہیں، وی ہیو ڈن۔ اب ہم زندگی جو ہے اس کے علاوہ جو باقی زندگی ہے اس کو اب ہم اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کیا کریں گے، انہوں نے بھی اپنے کچھ مقاصد بنائے ہوئے ہیں، دولت اکٹھی کرنے کے، کاروبار کے، شہرت، عزت حاصل کرنے کے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز روزہ مکمل کرنے کے بعد باقی اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کو ہی دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، ذاتی مقاصد۔ اب ہم دیکھیں خطرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خطرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں مسلمان کے لیے ایک پہلو جو ہے روحانی عبادات کا وہ یہی ہے، یہی آئیڈیل ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ کافی کا کیا مطلب، یہ تو نامکمل، کیا نامکمل ہے، اس کا تو پرپورشن بہت کم ہے۔ یہ تو تیاری تھی دوسرے مرحلے کے لیے، یعنی کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج شرافت صداقت، یہ تو تیاری تھی دوسرے مرحلے کے لیے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے کہ اب آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے لگا دینی ہے۔ اب آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کو فالو کرنے پر لگا دینی ہے۔ اب آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے دین کو سمجھنے اور اس کی تبلیغ پر لگا دینی ہے۔ اب آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے شرعی قانون کو نافذ کرنے میں لگا دینی ہے۔ اصل مقصد تو یہ تھا، لیکن یہ مقصد ان کی پیش نظر ہے ہی نہیں۔ یہ مقصد ان کی پیش نظر نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کر رکھا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے یہ وہی گروہ ہے جو نیک نظر آئیں گے، یہ وہی گروہ ہے جو نیک نظر آئیں گے، آپ کو نیکی کی دعوت دیں گے اور کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ اللہ پورے دن میں ہم سے ڈیمانڈ ہی کیا کرتا ہے، صرف 5 نمازیں ہی تو ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈیمانڈ ہی کیا کرتا ہے، محض 5 نمازیں ہیں۔ اصل میں یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے یا مقصد کیا ہے، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر اس مقصد کو بھلا رکھا کہ اللہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بھئی اللہ تو ہم سے ہماری پوری زندگی ایک ایک سانس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میرے مقصد میں گزارنی ہے، اس لیے تو پیدا کیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو جب آپ دیکھیں گے ان کی ذاتی زندگی میں تو یہ کس طرح سی زندگی گزارتے ہیں، یہ پرہیزگار اور متقی ہوتے ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، ہر لگ کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رہے بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان کی وجہ سے اس زمانے میں خیر ہے، یہ شر سے دور رہتے ہیں، شر نہیں پھیلاتے ہو، سوسائٹی کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس میں کوئی شک۔ لیکن یہ چوک کہاں پر کر دیتے ہیں، یہ کمزور کہاں پر پڑتے ہیں، اس پہلو پر یہ کمزور پڑتے ہیں۔ کہاں پر کہ تھا کیا کہ زندگی گزارنی ہے اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے اپنی زندگی گزارتے نہیں ہیں، اس کو مختص نہیں کرتے، محض جو روحانی پہلو ہے اس کو پورا کر کے
تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے دین کی ذمہ داری پوری کر دی، یہاں پر یہ بھول جاتے ہیں، یہاں پر ان کو چوک لگتی، یہاں پر یہ بھٹک جاتے ہیں۔ حالانکہ یہی لوگ تھے جن کی تربیت بڑی زبردست تھی، اب یہ اگر دین کی طرف آتے تو دین میں خیر ہی خیر ہوتی، یعنی کہ یہ مومن کا درجہ حاصل کر سکتے تھے۔ یاد رہے، ان کا سٹیٹس مسلمان کا ہے، مومن کا نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ کوئی شخص جتنا مرضی پرہیزگار ہو، جتنی مرضی عبادات کرتا ہو، روحانی عبادت کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن اگر اس کی زندگی کا مرکز اور محور دین اسلام کا انقلاب، اس کا نفاذ، اور اسی کو محور مرکز نہ بنایا جائے تو انسان مومن نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہے، اچھے مسلمان، دے آر گڈ مسلم، دے آر گڈ ہیومن بینگس، لیکن یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں، کیونکہ انہوں نے، مومن وہ ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی روحانی تربیت کی، یعنی روحانی عبادات کو اس نے مکمل کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے مقصد کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ دیا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے، تو مومن کہلاتا ہے۔ لیکن انہوں نے روحانی عبادات کو مکمل کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اسی میں وہ لگا ہوا ہے، اسی کی ترقی اور اسی کی تبلیغ اور اسی کی ترویج پر لگا ہوا ہے۔ یہ مومن نہیں ہے۔ ان کے لیے وہ جو پہلا گروہ ہے، اس کے لیے تو قرآن میں نہ کوئی دلاسا ہے، نہ کوئی تسلی ہے، نہ کوئی خوشخبری ہے۔ ان کے لیے تو قرآن میں ایک ہی تنویہ ہے، کیا؟ باز آ جاؤ۔ ان کے لیے دلاسا ہے کہ آپ اپنا اوڑھنا بچھونا دین اسلام کو بنا لے، مومن بن جائے، تو آپ کو آپ کے ان سارے اعمال کا ریوارڈ مل جائے گا۔ ان کے لیے تسلی ہے، ان کے لیے دلاسا ہے۔ ان کا آخرت پہ کیا معاملہ ہوگا؟ آخرت کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قابل قبول کب تھا؟ کہ جب یہ اپنی پوری زندگی ایک ایک سانس اللہ کے مقصد پر لگا دیتے ہیں، وہ قابل قبول تھا۔ اب آتے ہیں پہلا گروہ جس کو ہم نے ڈسکس کیا، وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان دلوں میں داخل ہوا، انہوں نے اپنی روحانی تربیت کی اور روحانی پہلو ان کا بڑا مضبوط ہوا، اللہ کے ساتھ کنیکشن، اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوا، عبادات کا اہتمام کیا، اور اس دنیا میں سے صرف اتنے سے مال کی خواہش کی جو زندگی گزارنے کے لیے بہتر تھا، زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس نے کم سے کم خرچ کیا۔ کیا مطلب؟ اس دنیا میں سے صرف اتنا حصہ لیا جو زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا، یعنی کہ سبسٹینشل لیول پر انہوں نے اس اسباب کو حاصل کیا، سبسٹینشل لیول، زندہ رہنے کے لیے جتنی ضرورت ہے بس اتنا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سانس انہوں نے اللہ کے دین پر لگا دی۔ وہ اس زمین پر اللہ کے سپاہی بن کر، اللہ کے نمائندے بن کر ابھرے۔ ان کے اندر دین کی غیرت ہے، ان کے اندر ایمان کی غیرت ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے اور مانتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اسی راستے پر لگا دیا، اللہ کے بندے بن کر، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے سروں پر اٹھا لیا اور شہادت کی طرف گئے۔ یاد رہی، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گولی کھا لینا، تلوار سے مر جانا، یہ شہادت کہلاتی ہے؟ نہیں، شہادت گواہی کو کہتے ہیں۔ اب یہ شہادت کا جو معنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے جب کلمہ پڑھا تو یہ حلف اٹھایا
کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول علیہ السلام، گواہی دیتے ہیں، اس وقت زبان سے گواہی دیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اسی مقصد پر لگا دیتے ہیں، اور آخری وقت اپنی جان دے کر گواہی دے دیتے ہیں کہ ہم نے زبان سے جو گواہی دی تھی آج ہم اپنی جان دے کر اسی چیز کی گواہی دے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور ہم اسی کے بندے ہیں۔ اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یاد رہے، جو شخص مومن ہو وہ اپنی پوری زندگی اگر اسی مقصد کے ساتھ جڑ جائے اور اس کی آخری سانس بھی اسی مقصد پر ہو اور وہ جاتے ہوئے اسی چیز کی گواہی دے رہا ہو کہ میں نے پہلے دن جو گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اپنی آخری سانس پر بھی یہی گواہی دے رہا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر وہ جس موت بھی مرے گا وہ شہادت کی موت ہوگی، یعنی کہ وہ گواہی کی موت۔ یہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور محور اللہ کے دین کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ ان کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ عزیز ہیں ان کی اپنی جان مال اور اپنی اولاد اہل و عیال سے بھی، یعنی کہ اپنی محبت کرتے ہیں وہ بہت اپنی اہل و عیال سے، اپنے اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو چوز کرنا ہوگا اللہ کے دین اور اہل و عیال میں سے تو وہ کبھی اپنے اہل و عیال کو چوز نہیں کریں گے، وہ ایک سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے اللہ کے دین کو چوز کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، ان کے لیے قرآن میں سارے دلاسے ہیں، ان کے لیے قرآن میں ساری تسلیاں ہیں، ان کے لیے قرآن میں ساری خوشخبریاں ہیں۔ یاد رہیں، آ جاتے ہیں دوبارہ ہم اپنے شروع کے ٹاپک کی طرف کہ قرآن اسلام کے اس پہلو پر زور دیتا ہے جو کہ دین ہے، نہ کہ مذہبی پہلو، نہ کہ مذہبی پہلو پر۔ قرآن اسلام کو بطور دین دیکھتا ہے، اور دین کا پیروکار مومن ہوگا، محض مسلمان نہیں ہوگا۔ ہاں، مذہب کا پیروکار مسلمان ہو سکتا ہے، لہذا قرآن نے جو جس مسلمان سے بات کی ہے وہ محض مسلمان یعنی مذہب کا پیروکار مسلمان نہیں، وہ دین کا پیروکار مسلمان ہے، اس سے بات کی ہے۔ قرآن کا جو مخاطب ہے وہ وہی مسلمان ہے جو کہ دین کا مسلمان یعنی مومن ہے۔ اب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ چونکہ اپنی اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے پر مختص کر دیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے یا خاطر بشری تقاضا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے تو اس پہ آپ معافی مانگ لیں، اللہ سے، اللہ معاف کر دیں۔ پھر جنت کے جو وعدے ہیں وہ سارے وہ مومن کے لیے۔ محض جو مسلمان ہے اس کے لیے ایک ہی دلاسا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کہ آپ کے لیے دین اسلام ہر کچھ نہیں ہے ابھی تک۔ ہاں، آپ کوشش کرتے رہیں، سمجھے اس کو، کوشش کرتے رہیں، اللہ کا کرم ہوا تو آپ مومن بن جائیں گے۔ تو ان کے لیے یہ ایک ہی رستہ ان کو بتائے، ادھورے ہیں وہ۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو، یہ جو دوسرا طبقہ تھا، اسی کو آئیڈیل مانا جاتا ہے۔